یہ اللہ نے بتایا ہے کہ تو ساری نعمتیں استعمال کر اور ان نعمتوں کے جواب میں میری عبادت کرتا جا، میں دنیا بھی سنوار دوں گا، آخرت بھی سنوار دوں گا۔ پھر اللہ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، یہ نہیں کہا اے مومنوں، یہ نہیں کہا اے اہل حدیثوں، یہ نہیں کہا اے اہل سنت، یہ نہیں کہا اے بریلویوں، یہ نہیں کہا اے دیوبندیوں، یہ نہیں کہا کہ اے دنیا جہان کے مذاہب والوں، بلکہ اللہ نے ساری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس، اے تمام دنیا کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عبادت اس کا حق ہے جو خالق ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقہ و خیرات عبادت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عبادت ہے۔ نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نہ رکوع کسی کے لیے جائز ہے، نہ سجدہ کسی کے لیے جائز ہے۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ ہم 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مطلب ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اس بات کا اقرار ہے ہم کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ اگر جھکنا ہے تو رب کے دربار میں جھکنا ہے، کسی نبی یا ولی کے مزار پہ جھکنا جائز نہیں۔ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، قبر والے سے مانگنا حرام ہے۔ دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے یہ کہا ہے۔ کیا رب نے کہا ہے؟ ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا کس سے کرنی ہے؟ قبر والے سے، ولی سے؟ مانگنا کسی نبی سے ہے؟ جس سے ولیوں اور نبیوں نے مانگا ہے تو نے بھی اس سے مانگنا۔ ولیوں نے کس کو پکارا؟ نبیوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ کیا انہوں نے اپنے سے پہلے انبیاء و اولیاء کو پکارا؟ اگر انہوں نے صرف خدا کو پکارا تو بھی صرف خدا کو پکارا کر، نبیوں ولیوں کو نہ پکارا کر۔ ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت کا مرکز و محور ٹھہرایا۔ وہ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے۔ ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، ان کی پوجا نہیں کی جائے گی، ان سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ دعا عرش
والے خدا سے مانگتے ہیں، اور جو لوگ قبروں مزاروں پہ جا کر بزرگوں سے مانگتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نبی کے منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں اور خانہ خدا میں اعلان کرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، کسی اور سے مانگنا شرک ہے اور حرام ہے۔ جہالت لا علمی ہے، ان بیچاروں کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ بھائی عبادت رب کے گھر میں ہوتی ہے، کسی کے مزار پہ۔ یہاں پہ تو لوگوں نے مزاروں پر طواف شروع کر دیے اور سمجھتے ہیں جس طرح خانہ کعبہ کا طواف ہے، یہاں مزار پہ طواف کر کے ہم حج کر رہے ہیں۔ ستم کی بات ہے۔ اور پھر یہاں تک چاچڑ بانگ مدینہ ڈسے، یہ سرائیکی کا ایک شاعر کہتا ہے، چاچڑ بانگ مدینہ ڈسے، کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ، استغفر اللہ معاذ۔ یہ مسلمان ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور چاچڑ شہر کو مدینے جیسا درجہ دیتا ہے، کوٹ مٹھن کو بیت اللہ قرار دیتا ہے، پیر فرید کو کہتا ہے ظاہری طور پہ پیر فریدن ہے، حقیقت میں یہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر، یا اللہ معاف فرمانا۔ کون بتائے گا ان کو؟ مولویوں کی ذمہ داری ہے، علماء کا فریضہ ہے، ان کا فرض بنتا ہے لوگوں کو بتائیں یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کے لیے دعا مانگو، ان کے لیے دعا مانگو، ان سے دعا نہ مانگو۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔ تو جو غیروں سے دعا کرتے ہیں، بابا جی ساڈا بھی گھر رکھیا جے، کھ نہیں رہ گیا، بیڑا گرک ہو گیا جے، ساڈے نگاہ کرم کر دیو، حق باہو بے شک باہو دے، نظر کرم دی تقوی۔ یار مسلمان ہے، کچھ سوچ تو صحیح، نظر کرم کرنی ہے تو اللہ نے کرنی ہے۔ حق باہو نے دنیا میں لوگوں کو حق مسئلہ بتایا ہے اور وہ مسئلہ توحید ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے مانگو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری قبروں پہ آ کے دھمال ڈالو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری قبروں پہ آ کے چادریں چڑھاؤ، انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے مزاروں پہ دیے جلاؤ، انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے قبروں اور مزاروں پہ آ کر مجاور بن کے بیٹھ جاؤ۔ یہ سب جہالت ہے، شرک ہے۔ باز آ جاؤ اس بات سے، وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب رب کی عدالت قائم ہوگی، رب پوچھے گا کہ بتلاؤ جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن سے تم مانگتے تھے، انہوں نے کچھ بنایا، انہوں نے کچھ تخلیق کیا؟ خالق میں تھا یا وہ تمہارے معبود؟ میں خالق تھا، مجھے پکارنا تھا، مجھے چھوڑ کر جب تم نے غیروں کو پکارا ہے، میری غیرت گوارا نہیں۔ ایک ہی چیز تو رب نے مانگی تھی کہ صرف مانگنا مجھ سے ہے، عبادت میں نہیں کرنی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی مطلب ہے۔ حضرات، اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور عبادت میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو امیروں اور غریبوں پر یکسر برابر یکساں اللہ نے فرض قرار دی ہے، اور وہ چیز ہے نماز، صلاۃ۔ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ پہلی چیز اللہ کی توحید اور انبیاء کی رسالت کا اقرار۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ماننا ہے۔ یہ پہلی چیز یعنی کلمہ، یہ پہلا رکن ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کلمے کے بعد دوسری چیز نماز قائم کرنا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ صرف امیروں کے لیے، غریبوں کا یہاں پہ کوئی دخل نہیں۔ غریب زکوٰۃ لے سکتے ہیں، دے نہیں سکتے۔ والحج، اور حج کرنا بھی فرض ہے، یہ چوتھا رکن ہے، یہ بھی امیروں کے لیے۔ غریب آدمی پر حج فرض نہیں، اور جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہماری طرف سے وہ یہودی مر جائے عیسائی مر جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مسلمان ہی نہیں۔ کتنے کتنے مل مالکان، کارخانہ داران، بڑے بڑے بینک بیلنس والے اور بڑے بڑے وسیع کاروبار والے، ساری زندگیوں کو حج نصیب نہیں، مردود ہیں، مر جائیں گے، یہ مسلمان نہیں مریں گے، غیر مسلم دنیا سے جائیں گے، بے شک ہزاروں دفعہ کلمہ پڑھا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو حج نہیں کرتا وہ یہودی مر جائے یا عیسائی مر جائے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آخری بات، وصوم رمضان، 5واں رکن روزے رکھنا، یہ بھی امیروں اور غریبوں کے لیے، دونوں کے لیے۔ 3 رکن غریبوں امیروں کے لیے کامل، نماز، روزہ، اور تیسری چیز کون سی؟ کلمہ۔ یہ 3 چیزیں تمام غریبوں امیروں کے لیے، حج اور زکوٰۃ امیروں کے لیے ہے، وہ سب امیروں غریبوں کے لیے برابر ہے۔ نماز کو درست ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جتنا قربانی پہ زور دیا گیا اتنا نماز پہ بھی زور دینا چاہیے۔ پورا سال نماز پڑھنی چاہیے، صرف بیل ذبح کر دینے سے، اونٹ ذبح کر دینے سے، بکرا چھترا ذبح کر دینے سے دین مکمل نہیں ہو جاتا۔ قربانی کرنے والوں پورا سال الرٹ رہنا ہے، نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ یہ میسج ہے آج کے خطبہ جمعہ کا۔ حضرات قربانی کرنے والوں نمازی بھی بن جاؤ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ان الصلاۃ کانت، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے منع کرنا۔ آج کی نوجوان نسل جن برائیوں میں مبتلا ہے اور جتنی عیاشی، فحاشی اور بدماشی اس دور میں ہو رہی ہے، علامات اللطیف، یہ اللہ کا حوصلہ ہے کہ سب کچھ برداشت کرنا۔ ہمارے سامنے ایسے کام ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ آؤ اپنی اپنی سطح پر محنت کرو، اس نوجوان نسل کو نمازی بنا دو۔ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں انشاءاللہ برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ معاشرہ سے برائی کو ختم کرنے کا واحد حل، علاج جو قرآن نے بتلایا ہے وہ نماز ہے۔ جب کبھی مسجد کا رخ نہیں کرنا، مسجد کا منہ تک نہیں دیکھنا، تو پھر برائی کس طرح ختم ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے برائی ختم ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن کیسے؟ معاشرے کے افراد کو نمازی بنا دو، انشاءاللہ العزیز
इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुआशरे से बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये अल्लाह का फैसला है। नमाज बुराई और बेहयाई से मना करती है। नमाजी बना दो, ये मेरा भी फर्ज है, आपका भी फर्ज है। जो मिलता है उसको नमाज की दावत दो। अपने पास बैठने वाले ये नहीं है कि अज़ान हो जाए तो आपकी आ जाए तुसी को मैं नमाज पढ़ा, इसकी भी पूछो। क़यामत के दिन एक आदमी नमाजी परहेज़गार जिसके जन्नत जाने का फैसला हो चुका, जन्नत की तरफ चलने लगेगा, एक आदमी आ जाएगा, भाजी साहब तो इधर अल्लाह से मुखातिब होकर वो बंदा तकाजा करेगा, या अल्लाह ये मेरा जिगरी यार था, ये मेरा दोस्त था, हम निवाला हम प्यारा था, इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे उठते थे, इकट्ठे खाते पीते थे, इकट्ठे कारोबार करते थे, एक ही हवेली एक ही डेरे में बैठते थे, एक ही घर में बैठकर एक ही बैठक में बैठकर हम तवील नशस्त किया करते थे। लेकिन जब नमाज का वक्त होता था ये नमाज के लिए चला जाता था, हमें इसने एक मर्तबा भी नहीं कहा और यार बात करो, इसका फर्ज बनता था हमें क्या। अल्लाह अकबर कबीरा, वो आदमी मुतालबा करेगा या अल्लाह इसको भी हमारे साथ जहन्नम में भेज, क्योंकि ये हमारी नमाज के अंदर रुकावट बना, खुद तो चला गया हमें लेकर नहीं गया। हदीस में आता है कि उस नमाजी परहेजगार जन्नती आदमी को जहन्नम में बैठ दिया जाएगा। अब सोच लो, क्या कभी हमने किसी को कहने की जहमत की? गली बाजार में यार दोस्त है, भाई है, पास बैठा हुआ है, घर में कोई मेहमान आया हुआ है, तो कभी कहा कि आओ भी अज़ान हो गई है, चल के नमाज पढ़े। उन्हें छोड़ के आ जाते हैं, तुसी खाओ पियो, मैं उधर नमाज पढ़ के आया। ये वतीरा मुसलमान का वतीरा नहीं। अल्लाह की कसम मैंने इस बात पे अमल किया है। मेरे घर में अगर कोई मेहमान आए, डरते आते भी नहीं इसलिए कि भाई जिस वक्त नमाज का वक्त हो जाएगा आपने मेरे साथ नमाज पढ़नी। ये नहीं कि भाई आप बैठे और मैं नमाज पढ़ के आ जाता हूँ, नमाज पढ़ा। आप भी अपना ही वसीला बना लें। घर में कोई मेहमान आए, आपके पास कोई दोस्त बैठा हुआ है, उसे लेकर मस्जिद में आए, अगर आपके इकरार करने के बावजूद वो नहीं आता, आपका फर्ज अदा हो जाएगा, क़यामत के दिन पूछ नहीं होगी। तो अल्लाह की पेशी से डरते हुए ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे को नमाज की दावत जरूर दें। अल्लाह हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, हमारी नौजवान नस्ल को नमाज पंजगाना का पाबंद बना दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।